إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور ذات ہے۔ تمام قسم کے جائز مسنون درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا سید الاولین والآخرین امام الدنیا و امام الآخرہ و امام الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صاحب اور عزیز ساتھیوں اور عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں، اس وقت ہر آدمی پریشان ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے، حالات سے ڈرا ہوا ہے، اور آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس خوف و ہراس کے حالات کے اندر ہماری رہنمائی کیا کی ہے، ہمیں کس لائن پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ آج اس فراوانی کے دور میں ہر آدمی پریشان اور پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ایسی بیماریاں جن کے نام ہمارے آباء و اجداد کے کانوں تک بھی نہیں پہنچی تھی،
آدمی پریشان ہے، 3 وقت کا کھانا کھانے کے باوجود اور درجنوں سوٹ رکھنے کے باوجود پریشان نظر آتا ہے۔ اس خوف و ہراس کے دور میں ایک مومن مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ رعایا وہ حکمرانوں پر مطمئن نہیں ہے اور حکمران اپنی رعایا کے ساتھ مطمئن نہیں ہے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، امیر سے لے کے غریب تک، جو بھی دنیا میں انسان بستا ہے وہ پریشان ہے۔ اگر ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے اطمینان مل بھی جائے تو حادثات اور وبائی امراض اور آفات اور دن بدن لوگوں کی اموات یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں، اور ہمیں رب نے بتایا ہے یہ جو حالات کی تبدیلی ہے، حالات کی اونچ نیچ ہے، حالات میں خوف و ہراس ہے، پریشانی کے حالات ہیں، اور اس کی وجہ کائنات کے خالق نے، نظام چلانے والے مدبر نے یہ اعلان کیا ہے قرآن مجید میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جتنی بھی پریشانیاں اور مصائب کا تمہیں سامنا ہے یہ تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مجموعی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حالات میں تبدیلیاں کب آتی ہیں، دنیا میں ذلتیں کب آتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب لوگ اللہ کے قرآن میں، نبی کی حدیث میں، شریعت اسلامیہ کے جو احکامات ہیں جب اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق لیں گے، باقی احکامات ربانیہ چھوڑ دیں گے، پھر دنیا میں ذلتیں آئیں گی۔ اس بات کی دلیل اللہ کا قرآن ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن کی بعض باتیں جو ان کے ذہنوں کے مطابق ہوتی ہیں وہ ان کو لے لیتے ہیں، جو ان کے مطابق نہیں ہوتی وہ ان احکامات ربانیہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خزي الدنیا، پھر دنیا میں ذلت و رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ دوسری وجہ حالات میں تبدیلی کی، اور ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج معیشت تنگ ہے، پوری دنیا کی معیشت ڈوب چکی ہے، اگر کوئی 5 فیکٹریوں کا مالک ہے وہ بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب لوگ میری باتوں کو چھوڑ دیں گے، شریعت کو پسے پس ڈال دیں گے، اپنی مرضی کریں گے، میرے ذکر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ان کی معیشت ڈوب جائے گی، یہ روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسری وجہ ظلم و زیادتی عام ہو چکی ہے۔ دنیا کا اصول ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم نے کسی پہ ظلم کیا ہے، تجھ پہ بھی تیری موت سے پہلے ظلم ہوگا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ بھی پر ایک وقت آتا اس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے تمہید میں بیان کی، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی علاقے میں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، وہ جان بوجھ کر
اللہ کے عذابوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج آئیں رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو آدمی چاہتا ہے پریشانی کے حالات میں، بیماریوں کے دور میں، خوف و ہراس کے دور میں، رب العالمین میری دعاؤں کو شرف قبولیت میں ہمکنار کر دے، اس آدمی کو چاہیے جیسے بھی حالات ہو، خوشی کے اندر بھی عمومی حالات میں بھی کبھی دعا کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو بیماریاں پریشانیاں آ چکی ہیں اور جو ابھی آنے والی ہیں، دعا ان کے لیے بڑی نفع بخش ہے۔ اللہ دعاؤں کی برکت سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، آنے والوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تقوی سے ہم عاری ہیں۔ ساری عبادات کا خلاصہ حج، عمرہ، نماز، زکوٰۃ، جو بھی عبادت ہے، آخر میں اللہ نے اس لیے بات کہی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پریشانی کے حالات میں نکلنے کا ایک رستہ جو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے۔ لوگ سامنے ہو پھر ڈرتا ہے، خلوت میں رب کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں میں آسانی والے رستے پیدا کر دیتا ہوں، وہاں سے معیشت کے رستے کھولتا ہوں جہاں پھر کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی نجات کا راستہ ہے۔ تین چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ صحابی تشریف لائے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی من نجات کیا ہے؟ خوف و ہراس کے دور میں، پریشانی کے حالات میں، بیماریوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی نجات کیسے ممکن ہے؟ حالات کی بہتری کیسے آئے گی؟ تین چیزیں بتائی میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اللہ تمہارے لیے نجات کے راستے کھول دے۔ آئیے رب العالمین سے معافی مانگیے۔ میرے محترم بھائیو، صبح و شام کے اذکار اس گزر گزرے دور میں، بیماری کے حالات میں، کورونا اتنا بڑھ چکا، لوگ پریشان، لوگوں کی اموات ہو رہی، علماء دنیا سے جا رہے۔ میرے محترم بھائیو، صبح و شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی خوراک کو اچھی کریں، کوشش کریں ہر وقت باوضو رہے، پرہیز احتیاط کی تدابیر کو اختیار کرنا عین سنت نبوی ہے۔ ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی اور حضرت علی تشریف لائے، دیکھیں احتیاط کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی آئے، ان کے گھر میں کھجوروں کا گچھا لٹک رہا ہے، اللہ کے نبی بھی کھانے لگے، علی بن ابی طالب بھی کھانے لگے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا علی تم ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے ہو، تم یہ کھجوریں نہ کھاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے، ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چقندر اور جو تیار کیے، کہا کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھانا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری صحت کے مطابق ہے، تم کھجوریں نہ کھاؤ۔ احتیاط کرنا، تدابیر اختیار کرنا، یہ بھی عین سنت نبوی ہے۔ میرے محترم بھائی، اس کے گزرے دور میں ان چیزوں کو اپنائیے، ان چیزوں کا زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں،
یہ پچھلے دنوں میں سوریہ میں شام کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، جس کو خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، سوریہ اور شام کے اندر بشار الاسد کے سرکاری فوج نے اور ایرانی دہشت گرد ملیشیاؤں نے عمر بن عبد العزیز کی قبر کو اکھاڑا، نکالا، اس کو جلایا، باقیات کو ضائع کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے اس کے اندر غلاظت کو بھر دیا۔ عمر بن عبد العزیز جو حضرت عمر بن خطاب کا خاندان ہے، ان کا خاندان، ان کی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک، ان کو بھی ان کے غلام یحییٰ بن منصور کی قبر کو اکھاڑا گیا، آگ جلا دی گئی اور باقیات کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے پورے اسلامی ممالک میں سے کسی ایک ملک نے بھی، اور پوری دنیا کی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC جو پورے اسلامی ممالک کی مشترکہ تنظیم ہے، اس نے بھی کوئی کارروائی والا عمل پیش نہیں کیا۔ اگر کارروائی کرتے یا ریکارڈ کرواتے، آئندہ اس درندوں کو، ان مقدس شخصیات کی قبروں کو کھاڑنے کی کبھی بھی ناپاک جسارت نہ یہ نہ کرتے۔ کتنی بڑی درندگی ہے، ان کی قبر کو کھاڑا گیا۔ تھوڑا وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی تھوڑا، حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور بھی تھوڑا، 2 سال 5 ماہ حکومت کرنے والے اور کئی مربع میل علاقوں کو فتح کیا۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے عالم دین، رب العالمین کے برگزیدہ بندے، جس کے بارے میں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، امام ذہبی رحمت اللہ کہتے ہیں، عمر بن عبد العزیز بیک وقت بڑی خوبیوں کے مالک تھے، علامہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، مسلمانوں کے خلیفہ راشد بھی تھے، سید بھی تھے، اور مسلمانوں کے امیر المؤمنین بھی تھے۔ آج ان کی قبر کو کھاڑا گیا، باقیات کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی کنیہ ابو حفص ہے، اور یہ بڑا پاکیزہ خاندان ہے۔ جو ایک عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پہ راضی، تابعین پہ، صحابہ پہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، مدینہ میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عمر نے، صالح بن قیسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تربیت کی۔ ان کی والدہ کا نام ام عاصم لیلہ ہے، بڑی پاکیزہ پاک دامن خاتون۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑنامہ لگتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے۔ بڑا خاندان ہے، بڑا پاکیزہ خاندان۔ عمر بن عبد العزیز جن کی قبر کو شام کے اندر اکھاڑا گیا، وجہ کیا ہے؟ ان کا تعلق اموی خاندان سے ہے، ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، اس لیے ان کی قبر کو اکھاڑا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے۔ ان کے باپ عبد العزیز کہنے لگے اپنے منتظم سے کہ میرے لیے
400 حلال درہم جمع کرو، میں ایک پاکیزہ خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاندان عمر بن خطاب کا خاندان ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے یہ لوگ، ان کی زندگی کے حالات بہت زیادہ ہیں، ساری چیزیں اس تھوڑے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ان کا تقوی، اللہ کا ڈر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ جب سرکاری دفتر میں بیٹھتے اور چراغ روشن ہوتا سرکاری کام کرتے، جب ذاتی کام ہوتا چراغ کو بجھاتے، ذاتی چراغ کو بجھا دیتے۔ یہ خاندان فاروقی کا خاندان۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ تشریف فرما، ایک آنے والا مہمان آتا ہے، رات کی تاریکی ہے، چراغ جل رہا ہے، بجھا دیا۔ وہ مہمان کہتا ہے عمر، لوگوں کے مہمان آتے ہیں، لوگ بڑی تواضع کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، آپ نے پہلا چراغ بھی بجھا دیا۔ کہنے لگے اس میں چلنے والا تیل وہ بیت المال کے پیسوں کا ہے، تم میرے ذاتی مہمان ہو، اگر کل کو مجھے موت آئی قیامت کے دن عدالت رب العالمین میں، اگر اللہ نے پوچھ لیا عمر بن عبدالعزیز سرکاری تیل چل رہا تھا بیت المال کا، خزانے کا، تو اپنی ذاتی مہمان سے باتیں کرتا رہا، عمر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے اس بات کا اپنے رب کو جواب دے سکے۔ اتنا ڈر، اتنا اللہ کا خوف۔ ایک دن بیوی سے کہنے لگے مجھے شہد پلاؤ، بیوی نے کہا شہد نہیں ہے، بات سننے والی ہے۔ اللہ کا ڈر، تقوی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کہا شہد نہیں ہے، ملازم کو بلایا، سرکاری خچر دیا، وہ شہد لے کے آیا، 2 دینار کا کھانا تناول کیا۔ کھانے کے بعد پوچھا اہلیہ سے یہ شہد کہاں سے آیا ہے؟ کہا 2 دینار سا ایک آپ کا غلام سرکاری خچر پہ لے کے آیا ہے۔ کہا دینار کی قیمت لگاؤ، قیمت لگائی گئی، شہد کی قیمت لگاؤ، 2 دینار سے زیادہ لگی، 2 دینار بیوی کو دیے، باقی بیت المال میں جمع کیے اور سونے کے پانی کے نکلنے کے قابل بات کہی۔ کہا کیا اب سرکاری خچروں کو عمر بن عبدالعزیز کی خواہش کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس کو فوراً بیت المال میں جمع کر دو، میں اپنے رب کو جواب بھی دے سکتا۔ یہ ایسا عظیم انسان جس کو شام کے اندر قبر کو اکھاڑا گیا، جلا دیا گیا 1300 سال بعد۔ میرے محترم بھائیو، تواضع ان کی ساری اللہ نے ان کو عطا کی تھی، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک دفعہ ان کے غلام نے کہا یا خلیفۃ اللہ فی الارض، اے رب کے خلیفہ زمین پر، چونک اٹھے۔ کہا میرے ماں باپ نے، میرے اہل خانہ نے میرا نام عمر رکھا ہے، مجھے عمر کہو، رب کا خلیفہ نہ کہو۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا رب کا ڈر ان کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ مہمان بیٹھے ہوئے، چراغ جل رہا، چراغ خراب ہو جاتا ہے، بات سننے والی ہے، آج دولت آ جائے، گاڑی آ جائے، شہرت آ جائے، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ چراغ خراب ہو جاتا ہے، اٹھے چراغ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ ایک مہمان نے کہا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، یہ کام ہم خود کر دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی عالم دین آئے، ہمارے تابعی دیگر دوست کوئی کام میں کر رہا ہوں، کہتے آپ رہنے دیں، ہم کر دیتے ہیں۔ لوگ علماء کا احترام کرتے ہیں۔ ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، چراغ ہم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بات سننے والی ہے۔ کہنے لگے جب میں چراغ ٹھیک کرنے کے لیے گیا تھا تب بھی میں عمر تھا، جب ٹھیک کر کے آیا ہوں تب بھی میں عمر ہے، میری عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عاجزی، ان کی ساری اتنی، ان کی یہ لونڈی تھی، یہ لیٹے ہوئے، گرمی کا موسم تھا، پسینہ آیا ہوا، کنیز نے، لونڈی نے پنکھا سے ہوا دینا شروع کر دی، آنکھ لگی، اٹھے تو لونڈی بھی سو گئی، پنکھا پکڑا، اس کو ہوا دینے لگی۔
وہ کنیز اٹھی. یہ باتیں صحیح تاریخ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. کچی باتیں میں نہ کرنا ہوں نہ کرنے کا قائل ہوں. انتہائی اہم بات ہے. وہ اٹھی, پریشان ہوگی. امیر المومنین آپ, کہا تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں. گرمی آپ کو بھی لگتی ہے, مجھے بھی لگتی ہے. تم نے مجھے ہوا دے دی, میں نے آپ ہوا دی. میں کون سا امیر المومنین کی عزت میں فرق آ گیا. ایسی زندگی گزارے, عفو درگزر, معاف کرنے والے, دوستوں کو احباب کو معاف کرنے والے. ایک دفعہ کسی نے ان کو برا بلا کہا. کسی نے کہا آپ انتقام کیوں نہیں لیتے؟ کہتے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کی زبانوں کو لگام ہوتی ہے, وہ آگے سے برا بلا نہیں کہتے. ان کا بیٹا ایک دن گلی میں کھیل رہا, کسی نے سر زخمی کر دیا. دونوں آئے. میرے محترم بھائیوں, یہ باتیں سنیے. آئے, کہا آپ کے بیٹے نے یہ معاملہ کیا ہے. سارا معاملہ بتایا. کہا جس نے زخمی سر کیا ہے یتیم ہے, رحم فرمائیے گا. کہنے لگے کیا آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے؟ کہنے لگی نہیں, ہمارے اس بچے کو وظیفہ نہیں ملتا. کہا اس کو وظیفہ جاری کر دو. بیٹے کا انتقام لینے کی بجائے عمر بن عبید نے شفقت کا ہاتھ بھی رکھا اور بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا. کہاں سے لائے ایسے لوگ؟ آج ان کی قبر کس طرح بے حرمتی کی, کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے, کتنی گھٹیا حرکت ہے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کرپشن کا خاتمہ انہوں نے کیا. آج کے حکمران کوئی تھوڑا ہو یا بڑا ہو, بن جائے کئی نسلیں کھاتی ہیں. پہلا افتتاحی خطبہ دیا, خطبے سے فارغ ہوئے, لوگ گھوڑے لے کے آگے اس پہ سوار ہو جائیں. کہا ان کو بیت المال میں جمع کر دو, میرے لیے ایک خچر ہی کافی ہے. یہ ایسے حکمران ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, عدل و انصاف کو بھی قائم کیا. عدل و انصاف کی جو مثالیں عمر نے چھوڑی ہیں, تاریخ ایسی باتیں بیان کرنے سے کافی ہے. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں, اللہ کے نبی کے صحابی عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے, صدقہ لے کے نکلیں گے, کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا. وہ دور آیا, پھر عمر بن عبد العزیز کا دور. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں مجھے عمر نے بھیجا دمشق میں, افریقہ میں صدقہ لینے کے لیے. صدقہ وصول کیا, فقراء کو بلایا, کوئی صدقہ وصول کر لے. کوئی بھی صدقہ لینے والا نہیں تھا, سارے دینے والے تھے, سارے امیر تھے. ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا. میرے محترم بھائیوں, یحییٰ بن عیون, موسیٰ بن عیون بیان کرتے ہیں ہم کٹھے دوست بکریاں چروایا کرتے تھے. امام ابو نعیم اصبہانی نے یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 5 655 صفحے پہ نقل کیا ہے. کہتا ہم بکریاں چرواتے تھے, بھیڑیا اور بکریاں کٹھے چرتے تھے, ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے. ایک دن آیا, بھیڑیے نے بکری کو چیر پھاڑ کر دیا. کہا عمر کا دور خلافت ہو اور یہ معاملہ ہو, مجھے لگتا ہے عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے. جب تحقیق ہوئی تو دیکھا کہ واقعی عمر کا انتقال ہو گیا ہے, اس لیے بھیڑیے نے آج بکری پر حملہ کیا. اور بھیڑیے بھی مطیع ہو گئے تھے عدل و انصاف کی وجہ سے. آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, عدل و انصاف کو قائم کریں. وقت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلیں, دین پہ آئیں, ان بڑے بڑے علماء کی باتوں کو سمجھیں. میرے محترم بھائیوں, امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان کو بھی بیان کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے علماء کی اموات ہو رہی ہیں. کل ایک عالم دین رحمت اللہ ربانی جن کا تعلق جوڑے پور سے فوت ہوئے. ابھی 9 بجے خبر آئی, جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث یونس بٹ صاحب, یقین کریں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ انسان لیکن فرشتہ لگتا ہے, چہرے پہ اللہ نے نور اتنا دیا ہے. ابھی 9 بجے خبر آئی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. یہ 1.5 ماہ کے اندر 9 بڑے بڑے شیخ الحدیث جن کا دنیا سے انتقال ہو گیا.
میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیے۔ شیخ عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، جامع مندیہ گجرانوالہ میں 50 سال درس بخاری دیتے رہے، اور عبد المنان نور پوری اور آج کے دور کے شیخ حافظ شریف کے استاد۔ اس کے بعد ابھی یہ غم ہلکا نہیں ہوا، ثناء اللہ خان صاحب پون شروڑ والے وہ فوت ہو گئے، ابھی یہ زخم تازہ ہے۔ اکاڑا کے شیخ الحدیث عبدالحمید راشد ہزاروی، جو روزانہ بلا ناغہ ساہیوال سے اکاڑے نبی کی حدیث پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، ابھی یہ غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو قاری یحییٰ رسول نگری 1950 میں ساہیوال میں آئے، 70 سال میں اتنے ہزاروں شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا۔ ابھی یہ زخم ابھی تازہ ہے۔ یہ 2 دن پہلے بدھ والے دن اس جنازے میں شریک تھا، پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 2 دن گزرے، شیخ رحمت الربانی صاحب فوت ہو گئے، آج 10 بجے ان کا جنازہ تھا۔ ابھی یہ زخم تازہ ہے۔ شیخ الحدیث یونس بٹ صاحب جامعہ سرفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث وہ دنیا سے چلے۔ یہ علماء کی اموات میرے محترم بھائیوں قیامت کی نشانیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب علم لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچ لیا جائے گا، بلکہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پختہ کار علماء فوت ہو جائیں گے، پھر جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے، ان سے سوال و جواب ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ علماء کی اموات قیامت کی نشانیاں۔ اپنے آپ کو بدلو، موت ہر بندے کو آنی ہے۔ مجھے پتا ہے جب یونس بٹ صاحب کی فوت کی خبر آئی، میں نے اپنے جذبات پہ کیسے کنٹرول کیا۔ علماء فوت ہو رہے ہیں، لوگ ان کی موتوں کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ بہت اچھے عالم تھے، اتنی دیر حدیث پڑھی، جنازہ گزرا میرے پیغمبر کے پاس سے، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ پھر جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ صحابہ نے سوال، اللہ کے نبی جنازے 2 گزرے، آپ نے لفظ ایک بولا واجب ہو گئی۔ فرمایا جس کے بارے میں لوگ اس کے تعریفیں، اس کے کردار کی باتیں کر رہے تھے، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور جن کی بری باتیں کر رہے تھے ان کے لیے جہنم واجب ہوگی ہے۔ لوگوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم لوگوں کے بارے میں جو گواہی دو گے اللہ اس کے بارے میں مستقبل فیصلہ کرے گا۔ مرنے والے کی مغفرت کے متعلق اہل محلہ کی لوگوں کی گواہی انسان کی معافی میں بڑا کردار ہے۔ آئیے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ علماء کی اموات، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں علماء کی اموات سے دنیا ویران ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، یہ دنیا شادابی سے بربادی کی طرف آ جاتی ہے۔ علماء کی موت یہ دنیا کی ہلاکت ہے، دنیا کی موت ہے، موت العالم موت العالم۔ ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ کوئی عالم فوت ہو جائے، پورے علاقے سے لوگ اس دیندار علم وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو بدلیے۔ علماء کی اموات ہو رہی ہیں، دنیا دن بدن دنیا ختم ہو رہی ہے۔ موبائل کھولیں، بہت سے لوگوں کی اموات کی خبر ملتی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو بدلیے، رب العالمین سے معافی مانگیے۔ ایک شاعر بڑی شاندار بات کرتا ہے، کہتا ہے گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تبدیل کر اپنے آپ کو۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ علماء کی اموات، لوگوں کی اموات، دن دن قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں
اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔